گلمینا دبکی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں اس کا چہرہ اسپاٹ سا لگ رہا تھا، مگر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے رات بھر روئی ہو۔ نرم سفید چادر پر ایک واضح لال دھبا اسے بار بار اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ وہ اسے گھورتی، آنکھیں مسلتی اور پھر چادر کے کونے کو مروڑ کر دوبارہ دیکھنے لگتی، جیسے ہر بار اسے کوئی اور نتیجہ نظر آئے گا۔ پیٹ میں اٹھتی ہلکی مگر مستقل ٹھیس اس کے چہرے کے زاویوں پر شکنیں ڈال رہی تھی، اور وہ نہ سمجھی کہ عالم میں بار بار اپنی گود میں ہاتھ رکھتی، پھر سمیٹ لیتی۔ خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ایسا کبھی اپنے ساتھ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہوا کیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی کبھی اس کی ماں نے اس حوالے سے اسے کچھ بتایا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک دروازے کی چرچراہٹ سے وہ چونکی تھی۔ بہار گل بیگم ہلکی سی آواز کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خفگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ گلمینا، ان کی آواز میں پریشانی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، نہ تم باہر آئیں، نہ ناشتہ کیا، نہ کوئی آواز۔ کہاں کھو گئی ہو؟ تمہاری دادی بھی پوچھ رہی تھیں تمہارا۔ تمہیں معلوم ہے نا جب تک تمہیں دیکھ نہ لیں انہیں چین نہیں آتا۔ کیا کرتی ہو گڈے؟ انہوں نے دھیرے سے قدم بڑھائے اور بیٹی کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ گلمینا نے ان کی طرف دیکھا، لب کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جیسے کسی بڑے حادثے کا الزام سہنے سے پہلے کی حالت ہو۔ امی، اس نے ہچکی لی۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن خوف کے مارے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جسے کوئی باقاعدہ طور پر اس کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ دھیرے سے چادر کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی، یہ لال دھبا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ بار بار پاجامہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور امی میرے پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا، سچ بول رہی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، خوف اور الجھن کا امتزاج اس کی ہر بات میں تھا۔ وہ ایک بار پھر امی کے گلے لگ گئی۔ امی، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ مجھ سے خفا مت ہونا۔ بہار گل بیگم کا چہرہ ایک لمحے کو بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ جیسے وقت کی گرفت میں رک گئی ہو۔ آنکھوں میں ایک انجانا خوف تیر گیا تھا۔ ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ جس بات سے وہ ڈرتی تھیں وہ ڈر حقیقت بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک انجانا سا سکوت طاری تھا۔ گلمینا کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ وہ سہمی ہوئی سی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ بہار گل بیگم خاموش تھیں۔ ان کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کے ماتھے پر لکیریں ابھری ہوئی تھیں، جیسے کوئی گہری سوچ انہیں اندر سے نچوڑ رہی ہو۔ چند لمحے گزر گئے تو گلمینا نے دھیرے سے سسکیاں بھریں، پھر ہلکی آواز میں بولی، امی، آپ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں سچ بول رہی ہوں۔ ایک بار کلاس میں ایک لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹیچر نے اسے کچھ کہا ہی نہیں، بلکہ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اسے واش روم لے گئی تھیں تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو سکے۔ اس کے بعد اسے چھٹی دے دی گئی۔ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک لفظ جھوٹ نہیں کہہ رہی، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ دیکھنے میں وہ بلا کی حسین تھی، پشتون نقوش، چھوٹی چھوٹی خوبصورت آنکھیں۔ وہ دیکھنے میں کسی گڑیا کی مانند لگتی تھی۔ وہ ایک بار پھر بولی، آپ کیا میری شکایت بابا سے کریں گی یا پھر دادا سے؟ لیکن باخدا میں بے قصور ہوں۔ وہ اب تک اپنے آپ کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا گناہ سر انجام دے دیا گیا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کی آواز میں معصومیت سے زیادہ ایک ایسا خوف تھا جیسے کوئی بڑا جرم کر لیا ہو اور اب صفائی میں لفظ کم پڑنے لگے ہوں۔ بہار گل بیگم ایک دم چونکی، جیسے خواب سے جاگی ہوں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے گوشوں پر اتری نمی کو انگلیوں سے بے حد نرمی سے سمیٹا اور بیٹی کی طرف جھک کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں میری لاڈو، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی مگر لہجہ نرم اور پرسکون تھا۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ جلدی، کسی کے ساتھ دیر سے۔ یہ کوئی بیماری یا شرمندگی کی بات نہیں۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہیں پہلے سے بتاتی، سمجھاتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ڈر گئی۔ شاید وقت کے ساتھ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ٹھنڈے علاقوں میں لڑکیاں تھوڑی بڑی عمر کے ساتھ اس درد سے گزرتی ہیں، اور گرم علاقوں میں لڑکیاں جلدی اس درد سے آشنا ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی شرم یا دکھ کی بات نہیں، بلکہ یہ خوشی کی بات ہے۔ تم بڑی ہو گئی ہو، لیکن ہاں، یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، بابا، دادا، چاچو، تاؤ،
حتیٰ کہ پھپھو، دادی، تائی، چاچی یا کسی بھی کزن کو نہیں۔ اگر یہ بات کمرے سے باہر نکلی تو عذاب آ جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کی زندگی اتنی کم عمری میں برباد ہو۔ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میری دنیا ہو، تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ایک تم سے ہی تو میرے گھر کا آنگن کھلا ہوا ہے۔ یہ لوگ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کی بات باہر جائے۔ تمہیں اچھی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بننا ہے، ہمارے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو اتنی جلدی اپنا راز فاش نہیں کر سکتی۔ گلمینا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، ہونٹوں پر سوال چھپا تھا۔ امی، اگر یہ کوئی غلط بات نہیں تو پھر چھپانا کیوں ہے؟ کیوں کسی کو نہ بتاؤں؟ پھپھو، دادی یا حتیٰ کہ میری ہم عمر کزنس کو بھی؟ کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ مگر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے، لیکن عجیب تعجب کی بات ہے۔ اگر یہ خوشی کی بات ہے تو ہمیں سب کو بتانا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ مل کر خوشیاں منانی چاہیے۔ لیکن امی، ایک بات ہے، ہم درد کو سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ الجھ گئی تھی، اسے یہ باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ بہار گل بیگم نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں عورت کا ہر قدم تول کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر تمہارا قدم اب ڈگمگایا تو یہ سب تمہیں سولی چڑھا دیں گے۔ تمہیں معلوم ہے نا تمہارے بابا، دادا اور داؤ کتنے روایتی لوگ ہیں۔ پرانی سوچ میں جھکڑی ہوئی عورتیں ہیں ہم، اور یہاں خانزادہ مردوں کا دستور الگ ہے۔ وہ لڑکی کے بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ انہیں صرف جسم کی نشو و نما دکھتی ہے، اس کی عمر، اس کی ذہنی پختگی، اس کا بچپنا کچھ نہیں دکھتا۔ اس لیے میں ڈرتی ہوں اگر یہ بات باہر گئی تو تمہارے بابا تمہاری شادی کر دیں گے، تمہیں رخصت کر دیں گے، اور تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب صرف ایک خواب رہ جائے گا، بالکل میری طرح۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی بہت آگے بڑھے، اس کا پورے معاشرے میں ایک نام ہو، ہر شخص تمہیں ڈاکٹر کہہ کر پکارے، تمہاری عزت کرے۔ لیکن اگر یہ بات باہر گئی تو ہمارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ جبکہ وہ آنکھیں جھپکتی ہوئی انہیں حیران ہو کر سن رہی تھی۔ ہاں، اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن آج اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اس کی ماں کتنا کچھ برداشت کر کے اس کے لیے خواب سجا رہی ہے۔ وہ بیٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیرے سے بولی، تم ابھی صرف 14 سال کی ہو گلمینا، ابھی تمہیں پڑھنا ہے، جینا ہے، گھلنا ہے۔ میں تمہیں اتنی جلدی آگ میں نہیں جھونک سکتی، اسی لیے تم چپ رہو گی، کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے، اور جب تک میں نہ کہوں تم اس کمرے سے باہر بھی نہیں نکلو گی، اور دادی یا پھپھو کے سامنے تو بالکل نہیں آؤ گی، کیونکہ وہ بڑی عورتیں ہیں، وہ جھٹ تمہاری حالت کو پہچان جائیں گی، اور یہ بات اڑتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ گلمینا نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ امی، کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ کیا وہ مجھے بیاہ دیں گے کہیں؟ یہ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے تھے۔ یہ پہلی بات تھی جو اس نے اس حالت کے بعد سمجھی تھی۔ اس کو یہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ جو ہوا ہے اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور خوشی کی علامت ہے، لیکن دوسری بات نے اسے ڈرا دیا تھا کہ اس عمل کے بعد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ بہار گل بیگم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس تم چپ رہو، میں سب سنبھال لوں گی، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ماں بھی زندہ ہے، جان پر کھیل جاؤں گی، لیکن تمہاری خوشیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گی۔ میں سب کی طرح تمہیں برباد ہونے نہیں دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تم اب آرام کرو، پہلے میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، کپڑے تبدیل کرو، اس کے بعد میں کچھ سامان دوں گی جس سے تم خود کو کور کرو تاکہ تمہارا درد کم ہو۔ ہلدی والا دودھ لا رہی ہوں، اور ساتھ میں گرم کپڑا۔ اپنی سگائی کرو تاکہ جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ کم ہو جائے، اور کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی سوچ پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری امی تمہارے ساتھ ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس بات کو سمجھو۔ جبکہ اس نے سمجھداری سے سر اس بات میں ہلایا تھا، وہ فوراً الماری کی طرف بڑھی تھیں، اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے نکالے تھے، ایک تولیہ اور ایک صاف کپڑا بھی نکالا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ اسے سامان دے کر انہوں نے کچھ ترکیب سمجھائی تھی اور پھر واش روم کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ جلدی سے اس کی بیڈ شیٹ تبدیل کی تھی تاکہ کوئی یہ ڈبہ دیکھ نہ سکے۔ بیڈ شیٹ چینج کر کے انہوں نے نیچے کا رخ کیا تھا۔ ہلدی والا دودھ اور گرم کپڑا لیے وہ دوبارہ اس کے کمرے میں آئی تھیں اور اس کو باقی کا نظام سمجھا کر چلی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اس کو کھانا دیا تھا۔ وہ اب اس کا مکمل خیال رکھ رہی تھیں، لیکن کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر۔ وہ ایک ماں تھی
اور ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جتنا بھی چھپا لو یہ بات نہ کبھی چھپتی ہے اور نہ ہی چھپنے والی ہے۔ مردان خانے میں خاموشی کی دبیز تہہ تھی، جسے صرف قہوے کے پیالوں کی مدھم کھنک اور کبھی کبھار کسی کا کھانسنا توڑ رہا تھا۔ ہجرے کے کونے میں رکھی سگریٹ کی ڈبیاں اور چونے کی ڈبیاں اس ماحول کا خاصا تھیں۔ ایک جانب لگی دیوار پر پشتو اشعار کی تختی آویزاں تھی اور فرش پر بچھے قالین پر بڑے بڑے تکیے رکھے گئے تھے۔ بیچ میں رکھی چوکی پر قہوہ دان دھرا تھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ چارپائی پر مرکزی جگہ پر ارباز خان تمکنت سے بیٹھے تھے، سر پر سفید پگڑی، شانے پر بھاری شال اور چہرے پر وہی روایتی سختی اور رونق تھی جو سرداری کی شناخت سمجھی جاتی تھی۔ ان کے گرد ان کا خاندان موجود تھا، بیٹے، بھتیجے اور قریبی دوست۔ سرفراز خان، ارباز خان کا بڑا بیٹا، دوزانوں بیٹھا اپنے باپ کی طرف جھکا۔ بابا سائیں، اس نے احترام سے لب کھولے، ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے، آپ کی اجازت ہے؟ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولے، آج میری صبح گھر والی سے بات ہوئی ہے۔ اس نے عالم زیب سے بات کی تھی، اس نے اپنی ماں سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے اس کی عمر ہو چکی ہے، صرف اپنے بزنس کی وجہ سے وہ شہر میں آباد ہے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں اگلا سردار وہی ہے۔ ارباز خان ان کی بات سنجیدگی سے سن رہے تھے، حالانکہ جس طرح کا ان کا طرز انداز تھا وہ بہت ہی نامناسب تھا۔ کسی سردار کے سامنے اس طرح کی بات کرنا بہت ہی غیر اخلاقی مانا جاتا ہے۔ وہ مزید بولے، ہم چاہتے ہیں یہ کلام کا سردار بننے سے پہلے دلہا بنے۔ منہاج خان کی بیٹی 14 برس کی ہو چکی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم وقت پر فیصلہ کریں۔ عزت دار خاندانوں میں بیٹی یا بیٹا بہکنے سے پہلے ان کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ آپ بات کریں، میں عالم زیب کو پیغام بھیجتا ہوں تاکہ وہ واپس کلام آ جائے اور ہم یہ نکاح خیر و عافیت سے انجام دے دیں۔ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا، یہ وقت مناسب ہے۔ عالم زیب کی عمر 27 سال ہو چکی ہے۔ وہ ایک سمجھدار اور ایک بدبار مرد ہے۔ ہمیں یقین ہے وہ اپنی گھر والی کو اب سنبھال لے گا۔ ساری نظریں اب منہاج خان پر مرکوز ہو گئیں، جو سب سے تھوڑا پیچھے ہٹے بیٹھے تھے۔ نظریں جھکائے، انگلیوں سے اپنی واسکٹ کے دھاگے کھینچتے ہوئے۔ وہ بیٹیوں کے باپ تھے، اسی لیے انہیں زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سرفراز خان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ارباز خان ان کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا کر بولے، منہاج خان، تمہارا اس بارے میں کیا ارادہ ہے؟ سرفراز کی بات درست ہے۔ عالم زیب اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تمہاری بیٹی 14 برس کی ہو گئی ہے، یعنی ہم سب کے مطابق وہ بالغ بھی ہو چکی ہے۔ بہتر ہے کہ اب نکاح انجام دے دیا جائے۔ نہیں بابا سائیں، میری بیٹی ابھی بالغ نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی ماں سے دبے لفظوں میں بات کی تھی، اس نے بھی منع کر دیا ہے۔ ابھی اس بچی میں وہ علامات نہیں آئیں۔ یہ بات کرتے ہوئے انہیں بہت جھجک آ رہی تھی۔ ان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو بنا بالغ ہوئے بیاہ نہیں چاہتے تھے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے تکلیف میں دیکھتے۔ ان کا ارادہ بھی اپنی بیوی کی طرح اپنی بیٹی کی شادی کچھ دیر بعد کرنے کا تھا۔ کئی کیس وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جس میں 14 سال کی بچی حاملہ ہونے کے بعد مر گئی۔ ذرا سی غلطی پر شوہر نے دھنگ کر رکھ دیا۔ بے شک وہ پٹھان تھے، اپنی بیٹیوں پر سختی کرتے تھے، لیکن منہاج خان نے ہمیشہ اپنی لاڈلی کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی خواہش پر وہ اسے اعلیٰ تعلیم دلا رہے تھے۔ حالانکہ خاندان کو کوئی بھی لڑکی 3 جماعت کے بعد اسکول نہیں گئی تھی۔ وہ اب براہ راست سرفراز صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے، لالا سائیں، آپ عالم زیب سے بات کریں، اسے کہیں کہ کچھ سال اور ٹھہر جائے۔ ابھی شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی اور نہ سمجھ ہے۔ ان کی کبھی نہیں بنی۔ ابھی وہ بات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ ارباز خان کی گرفت آواز گونجی، چپ کرو منہاج۔ فضا میں تناؤ سا بھر گیا۔ ہم عالم زیب کو کیوں انکار کریں گے؟ عورت کی ہمارے خاندان میں کب سے اتنی اہمیت ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے ہمارے پوتے کو انکار کیا جائے، جو آنے والے وقت کا سردار ہے، جو اس گاؤں کا گدی نشین ہے۔ اگر اس نے خواہش ظاہر کی ہے تو ہم ہر حال میں اس کی شادی کروائیں گے۔ اور رہی تمہاری بیٹی کے بالغ ہونے کی بات، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ 14 سال کی عمر اور ابھی بالغ نہیں ہوئی؟ کیا الٹی گنگا بہا رہے ہو ہمارے سامنے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نادان ہیں یا تم کوئی بہانہ بنا رہے ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی بات کرو، ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں جو ایسے معاملات کو نہ سمجھیں۔ منہاج خان کا رنگ زرد پڑ گیا۔
نظریں اور جھک گئیں۔ کمرے کی فضا ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ارباز خان نے قہوے کا پیالہ زمین پر رکھا اور تکیے کے ساتھ پشت لگا کر گہری سانس لی، پھر رخ سرفراز کی جانب موڑا۔ سرفراز، تم عالم زیب کو پیغام بھیجو، کہو کہ واپسی کی تیاری کرے۔ ہمارا پوتا اب گھوڑی چڑھے گا، بس بہت ہو چکا۔ اگر اس کی بیٹی بالغ نہ بھی ہوئی تب بھی ہم اس کی شادی اب ہر حال میں کروائیں گے۔ ہمارے پوتے نے خواہش ظاہر کی ہے، اس کی خواہش کی ہر حال میں عزت کی جائے گی۔ سرفراز کے لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، جی بابا سائیں، میں آج ہی بندہ بھیجتا ہوں۔ فیصلے صادر ہو چکے تھے، مردان خانے میں بات ختم ہو گئی تھی، لیکن ایک بیٹی کی زندگی کا اگلا باب وہیں لکھا جا چکا تھا۔ منہاج خان کے دل میں کانٹے چبھنے لگے تھے، مگر زبان بند تھی، کیونکہ یہاں مردان خانے میں بیٹی کی آواز نہیں گونجتی، صرف فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ حویلی کے آنگن میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھیں۔ نیم تاریخ کمرے میں پیلے بلب کی مدھم روشنی دیواروں پر پرچھائیاں بکھیر رہی تھیں۔ منہاج خان پلنگ پر گہری سوچ میں بیٹھے تھے، کندھے تھکے تھکے سے لگ رہے تھے اور ماتھے پر شکنیں واضح تھیں۔ ان کے قریب رکھا ہوا پنکھا گھوم رہا تھا، مگر کمرے کی گھٹن ان کے دل کے بوجھ کو کم نہ کر سکی تھی۔ وہ سردار خاندان سے تھے، مگر ان کی اوقات بہت ہی کمتر تھی، اور اس بات کا احساس انہیں ہر پل دلایا جاتا تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ پھر بھی خوش تھے، لیکن آج جس طرح ان پر زبردستی فیصلہ تھوپا گیا تھا، وہ بات انہیں بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دھیرے سے کھلا۔ بہار گل دودھ کا گلاس ہاتھ میں لی اندر داخل ہوئیں۔ ان کی چال میں تھکن تھی اور آنکھوں میں پریشانی۔ وہ بنا کچھ کہے آہستہ سے چلتی ہوئی پلنگ کے قریب آئیں اور گلاس ایک چھوٹی میز پر رکھتے ہوئے بولیں، سائیں جی کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ منہاج خان نے بے دلی سے سر نفی میں ہلایا، پھر گہری سانس لی اور نرمی مگر سنجیدگی سے بولے، بہار گل ہمارے پاس بیٹھو، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ لہجہ نہایت سرد تھا۔ وہ اپنی بیوی پر بالکل یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہیں۔ دوسری جانب وہ حیرت سے شوہر کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ منہاج خان عام طور پر رات کے وقت ایسے بات چھیڑنے والے آدمی نہ تھے۔ وہ کچھ لمحے رکیں، پھر اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے خاموشی سے پلنگ کے کنارے بیٹھ گئیں۔ منہاج خان نے نظریں ان پر جمائیں اور نپا تلا لہجہ اپنایا، آج مردان خانے میں گلمینا کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا، بچپن میں ہی عالم زیب اور گلمینا کا رشتہ طے ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولے تھے، جبکہ انہوں نے سہم کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ اتنی رات گئے، اس بات کی من تک انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ انہوں نے فی الحال سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ مزید بولے، بابا سائیں کا کہنا ہے کہ اب تمہاری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اس لیے وہ عالم زیب کو کلام بلا رہے ہیں تاکہ نکاح طے کیا جا سکے۔ اب مزید دیری نہیں کی جائے گی۔ بہار گل کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، ان کا چہرہ سفید پڑ گیا، لب کپ کپائے لیکن آواز حلق میں اٹک گئی۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد وہ دھیرے سے بولے، نہیں سائیں، وہ بھی بالغ نہیں ہوئی، میں نے خود دیکھا ہے، اس کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے، ابھی وہ بچی ہے، پڑھ رہی ہے۔ خوف کے مارے وہ اگلا سانس نہیں لے پائی تھی۔ آج ہی اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہونا اور آج ہی ان کے شوہر کا اس طرح کا ذکر کرنا ان کا دل کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ منہاج خان کی نگاہیں سخت ہو گئیں۔ وہ ایک لمحہ انہیں گھورتے رہے، پھر تیز لہجے میں بولے، 14 سال کی ہو گئی ہے وہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئی؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ بہار گل گھبرا کر سر جھکا گئی، الفاظ لبوں تک آ کر وہیں رک گئے۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ منہاج خان کی آواز بلند ہوئی، دیکھو بہار گل، ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا، وہ صرف تمہاری نہیں میری بھی بیٹی ہے، میرا اپنا خون ہے، مجھے بھی اس کی فکر ہے، لیکن اب جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بابا سائیں فیصلہ لے چکے ہیں تو ہم سب کو ان کے فیصلے کی ہر حال میں عزت کرنی ہوگی۔ وہی اس خاندان کے سربراہ ہیں اور وہی رہنما ہیں۔ اگر میں نے ڈاکٹر کے ذریعے معلوم کر لیا اور مجھے سچ پتہ چل گیا تو یاد رکھنا میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ میرے غصے کو تم جانتی ہو، اسی لیے جھوٹ سے پرہیز کرو۔ بہار گل سہم گئیں، ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور لب کانپتے ہوئے بند ہو گئے۔ ان کی نظریں قالین کے دھاگوں میں الجھ گئیں، کوئی جواب دینے کی ہمت نہ رہی۔ ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو حقیقت بتا دیں، لیکن خوف ہر چیز پر غالب آ چکا تھا۔ ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی، دوبارہ وہ ماں نہیں بن پائی تھیں۔ حالانکہ خاندان نے منہاج خان پر بہت دباؤ ڈالا تھا کہ تم دوسری شادی کرو،
بیٹا پیدا کرو، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک شادی میں خوش ہوں، اور یہ بات حقیقت تھی۔ خاندان میں جتنی عزت منہاج خان کی بیوی کو اپنے شوہر سے حاصل تھی، ایسی کوئی عورت نہیں تھی جو ان کا مقابلہ کر پاتی۔ منہاج خان نے خاموشی سے دودھ کا گلاس اٹھایا، ایک نگاہ بہار گل پر ڈالی اور گلاس کو لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں آدھا دودھ پی گئے۔ کمرے کی فضا میں ایک وزنی خاموشی چھا گئی۔ بہار گل جانتی تھیں کہ ان کا خاموش رہنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اور بول دینا بھی۔ کمرہ بھرا ہوا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک گہرا خلا پیدا ہو چکا تھا، خوف، جبر اور بے بسی کا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع فلیٹ کی بالکونی سے روشنیوں کی جھلملاتی ستاریں دکھائی دے رہی تھیں۔ رات کی ہلکی ٹھنڈک اور فضا میں پھیلی خاموشی ایک خاص سکون لیے ہوئے تھی۔ کمرے کے اندر سلور گرے پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، اور سفید دیواروں کے بیچ جدید طرز کا فرنیچر موجود تھا۔ ایک کونے میں رکھی کتابوں کی شیلف اور درمیان میں رکھا لیپ ٹاپ میز عالمزیب کی شخصیت کی جھلک دیتے تھے۔ صاف ستھرا سلجھا ہوا مگر پرکھا ہوا۔ عالمزیب اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے، جس پر ہلکی سلور رنگ کی شال بے فکری سے کندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔ بال نفاست سے جمے ہوئے تھے، چہرہ شفاف اور پرکشش، اور آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف اچھے خاندانی پس منظر سے آنے والے نوجوانوں میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا جب اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے نظر گھمائی اور اسکرین پر بابا سائیں کا نام دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ فون ریسیو کرتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولا، السلام علیکم بابا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے سرفراز خان کی گونجدار آواز سنائی دی، بیٹے سائیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، تم بتاؤ کلام کی تیاری کب ہو رہی ہے؟ عالمزیب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مسکرا کر کہا، بس بابا سائیں، آپ ہمیں یہ یقین دلا دیں کہ ہماری خواہش پوری ہو رہی ہے تو ہم کل ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ سرفراز خان کی آواز میں خوشی کی جھلک تھی۔ تو اب تم آ جاؤ بیٹا، ہم نے دادا سائیں سے بھی بات کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میرا پوتا شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم ہر حال میں نکاح کریں گے، لیکن تمہارا منہاج چاچا کچھ اعتراض کر رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ تمہاری دلہن ابھی بالغ نہیں ہوئی، مگر ہم بچے نہیں ہیں جو یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہانے بنا رہا ہے۔ عالمزیب چند لمحے خاموش رہا، آنکھوں میں ہلکی سی سنجیدگی اتری۔ وہ دھیرے سے بولا، بابا سائیں، ایک بار ماں نے کہا تھا کہ نکاح ایک ذمہ داری ہے، صرف رشتہ نہیں۔ میں تبھی نکاح کروں گا جب مجھے تسلی ہو جائے کہ لڑکی بالغ ہے، سمجھدار ہے۔ اگر وہ واقعی ابھی تیار نہیں ہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ میری شرط یہی ہے، آپ مان لیں۔ سرفراز خان نے فوراً نرمی سے کہا، بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہاری ماں سے بات کر لوں گا۔ انہوں نے کل ہی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلایا ہے، کل ہی پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ ہم تمہاری بات کا پورا خیال رکھیں گے۔ عالمزیب گہری سانس لیتے ہوئے بولا، شکریہ بابا سائیں، یہی بات میرے لیے کافی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فون بند ہو چکا تھا، مگر عالمزیب کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ چہرے پر سوچ کی ہلکی پرچھائیاں تھیں، مگر آنکھوں میں ایک خاص چمک باقی تھی، وہ چمک جو کسی کو اپنانے کی خواہش میں نظر آتی ہے، اور شاید اس اپنائیت کا نام محبت تھا۔ صبح کے وقت حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آنگن میں معمول کی ہلچل کے بجائے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مردان خانے میں پہلے سے مہمان آ چکے تھے اور خواتین والے حصے میں ہلکی پھلکی سرگوشیاں جاری تھیں، مگر اندرونی کمرے میں جہاں گلمینا کا کمرہ تھا وہاں ایک فیصلہ کن لمحہ اپنے ظہور کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا، سفید کوٹ پہنے ایک لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ شگفتہ بیگم تھیں، روایتی شال اوڑھے، نگاہ میں تحکم، چال میں ٹھہراؤ۔ گلمینا ان دونوں کو دیکھتے ہی ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ اس نے فوراً دوپٹہ سر پر لیا اور نظریں جھکا لیں۔ ڈاکٹر نرمی سے مسکرا کر اس کے قریب آئیں اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، کیسی ہو گڑیا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ گلمینا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑم سے کھلا۔ بہار گل بیگم پریشانی کے عالم میں ہڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ انہوں نے ایک نگاہ ڈاکٹر پر ڈالی اور پھر سخت لہجے میں بولیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی چیک اپ نہیں ہوگا؟ آپ یہاں سے چلی جائیے۔ اور آپ بھابھی بیگم، آپ نے میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کے کمرے میں قدم کیسے رکھا؟ شگفتہ بیگم نے ایک تیز نگاہ بہار گل پر ڈالی اور سنبھل کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولیں، تمیز سے بات کرو بہار گل، میں تمہاری بیٹی کی ساس ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا تو وہ تم سب کے لیے بھاری پڑے گا۔ پیچھے ہو جاؤ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، آپ چیک اپ شروع کریں۔
ہمیں معلوم کرنا ہے کہ گلمینا بالغ ہوئی ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کب تک ہو جائے گی۔ بہار گل کو جیسے زمین نے پکڑ لیا ہو، وہ ایک دم آگے بڑھانے والی تھی، مگر الفاظ لبوں پر ہی رک گئے۔ دل میں ایک طوفان تھا مگر زبان بند تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب سب کچھ سامنے کھل کر عیاں ہو جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جیسے ہی اپنا بیگ کھولا اور آگے بڑھی، گلمینا نے خود کو سمیٹا اور پھر یکدم دھیرے سے مگر صاف لہجے میں بولی، جی میں بڑی ہو چکی ہوں، کل ہی ہوئی ہوں، امی کو نہیں پتہ، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، میری ایک دوست نے مجھے پہلے سے سب کچھ سمجھا دیا تھا، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ امی کو کچھ علم نہیں تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ڈاکٹر کے ہاتھ رک گئے۔ شگفتہ بیگم نے اپنی نشست بدلی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئیں، بہت اچھی بات ہے، یعنی تم کافی سمجھدار ہو، تم نے ہمیں جو جاننا تھا بتا دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ اب ضرورت نہیں ہے، چلیے ہم چلتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ شگفتہ بیگم ایک بار پلٹ کر گلمینا کو دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے کا سارا بوجھ بہار گل پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بے آواز روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنچل سے آنکھیں پونجنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ گلمینا ایک پل کو ساکت بیٹھی رہی، پھر گھبرا کر اٹھی اور تیزی سے ماں کے قریب پہنچی۔ امی پلیز روئیے نہیں، مجھے معاف کر دیں، میں ڈر گئی تھی، مجھے معلوم ہے اگر ابھی سچ آتا تو آپ کو سب پکڑتے، اسی لیے میں نے خود پر الزام لے لیا۔ اس نے ماں کو اپنے سینے سے لگایا، آنکھیں بند کیں اور اپنی نم آنکھوں سے ان کے آنسو جذب کرنے لگی۔ ماں کی سسکیاں اور بیٹی کی تھپکیوں کے بیچ ایک رشتہ چپ چاپ تڑپ رہا تھا، بے بس، مجبور اور بوجھ تلے دبا ہوا۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، پردوں کے باوجود روشنی کی ایک تیز لکیر فرش پر پڑی تھی۔ بہار گل بیگم کمرے کے کونے میں رکھی پرانی کرسی پر بیٹھی تھیں، گود میں چادر پھیلائے، نظریں کہیں خلا میں گم، اور چہرے پر ایک گہری فکری لکیریں تھیں۔ ان کے ہاتھ مسلسل چادر کے کنارے کو مروڑ رہے تھے، جیسے دل کی بے چینی انگلیوں سے نکل رہی ہو۔ چند لمحے بعد سناٹے کو ایک جھٹکے سے دروازے کی زوردار آواز نے توڑا۔ دروازہ دھڑم سے کھلا اور منہاج خان غصے سے بھرے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر وہی سردارانہ سختی تھی، مگر آج اس میں دھوکہ کھائے جانے کا غصہ بھی شامل تھا۔ بہار گل کچھ کہنے کے لیے ہلی ہی تھیں کہ وہ پل بھر میں ان کے سامنے پہنچے۔ ان کا بازو جھٹکے سے تھاما اور زور سے جھڑک کر بولے، جب میں نے کل رات تم سے پوچھا تھا تم نے کیوں چھپایا مجھ سے، میں نے کہا تھا نا وہ میرا خون ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں کبھی اس کے ساتھ غلط ہونے نہیں دوں گا، تم نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا، تمہیں آخر کیا ملا؟ مجھے معلوم ہے گلمینا نے تمہیں بچایا ہے، تمہیں سب معلوم تھا۔ کل تمہارے چہرے کی رنگت اڑ رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا بہار گل تم مجھ سے جھوٹ بولو گی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تر آئے، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ کیوں بتاتی آپ کو؟ ہاں، اس لیے کہ آپ اس بچی کو مار دیں۔ آپ کو نہیں پتہ منہاج 14 سال کی بچی کو اگر حاملہ کر دیا جائے تو اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، وہ بچی ماں نہیں بن سکتی، مرتی ہے وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، مگر ان کی لفظوں میں بے بسی چیخ رہی تھی۔ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، کیا آپ اسے بھی قبر میں اتارنا چاہتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہی 3-4 بچیاں مر چکی ہیں، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ منہاج خان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو جھجک ابھری، مگر وہ فوراً اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں بولے، آواز اونچی مت کرو، آواز اونچی کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، فیصلے بابا سائی نے کر دیے ہیں اور وہ جو کہہ رہی ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ بہار گل نے بے اختیار ہاتھ جوڑے اور پھر دھاڑ مار کر روتے ہوئے بولی، میں مر جاؤں گی منہاج، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میری بچی مر جائے گی۔ آپ دیکھنا وہ عالم زیب 27 سال کا جوان مرد ہے، وہ کہاں رحم کرے گا، کہاں سمجھے گا کہ وہ چھوٹی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بہار گل نے اپنے شوہر کو سائیں جی نہیں بولا تھا، بس منہاج کہہ کر پکار رہی تھی۔ منہاج خان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر آہستہ سے آگے بڑھے، اس کا بازو چھوڑا اور نرمی سے سینے سے لگا لیا۔ حوصلہ کرو، میں کرتا ہوں کچھ، تم پریشان مت ہو۔ بہار گل نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور منہاج خان کی خاموشی بڑھتی گئی، ان کے اندر بھی کچھ ٹوٹنے لگا تھا، شاید سرداری، شاید باپ ہونے کا غرور،
یا شاید انسان ہونے کا دعویٰ۔ کمرے میں 2 لوگ موجود تھے مگر دونوں بے حد تنہا محسوس کر رہے تھے۔ باہر کی دھوپ بددستور فرش پر پڑی تھی مگر اندر ایک اندھیرا بھرا تھا، فیصلہ کن، ظالم اور بے بس کرنے والا۔ 2 ہفتے بعد دوپہر کی تیز دھوپ میں حویلی کے باہر پورچ کی سفید اینٹیں چمک رہی تھیں۔ گیٹ سے اندر آتی گاڑی کی آواز نے خاموش فضا کو ہلا دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، گرد کا ہلکا سا غبار اٹھا۔ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا اور عالم زیب دھیمے انداز میں گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ سیاہ جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا، گلے میں ہلکی سی خاکی شال، چہرے پر تھکن کے باوجود ایک اعتماد بھری مسکراہٹ تھی۔ حویلی کے سامنے کھڑے دادا سائیں منہاج خان، سرفراز خان اور دیگر بزرگ مرد خاموشی سے اس کی آمد کا منظر دیکھ رہے تھے۔ عالم زیب نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دادا سائیں کے ہاتھ چومے اور سینے سے لگا، پھر باپ کے گلے لگا اور آخر میں منہاج خان کے قریب پہنچ کر ان سے بھی بغل گیر ہوا۔ منہاج خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولا، چاچو آپ مجھ سے اکیلے میں ضرور ملاقات کریں، مجھے کچھ تفصیلی بات کرنی ہے۔ اور آپ یہ اتنا سنجیدہ چہرہ کیوں لیے ہوئے ہیں؟ کہ آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں؟ یہ ٹینشن کیسی؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ منہاج خان کا رنگ بدلنے لگا، آنکھوں میں نمی ابھری اور پل بھر میں وہ ضبط کھو بیٹھے۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، عالم زیب کو گلے سے لگا لیا، آواز میں لرزش تھی۔ وہ بہت چھوٹی ہے عالم، بہت چھوٹی ہے، اسے کچھ علم نہیں، وہ ابھی صرف پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ بھی بالغ ہوئی ہے لیکن اتنی سمجھدار نہیں، بہت معصوم ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، صرف ایک۔ ان کی آواز میں جو درد شامل تھا وہاں کھڑے ہر شخص کو محسوس ہو رہا تھا۔ عالم زیب نے نرمی سے انہیں تھامے رکھا، ایک پل کو ان کی بات سنجیدگی سے سنی، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، چاچو وہ ایک بیٹی نہیں، میری پوری زندگی ہے۔ آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ یہ رشتہ بچپن سے طے ہے؟ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ منہاج خان نے سر نفی میں ہلایا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی باقی تھی۔ عالم زیب ان کے کندھے پر دوبارہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ بے فکر رہیے، یہ شادی محفوظ رہے گی، میں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے، ایک بیٹے، ایک بھتیجے اور ایک انسان کی حیثیت سے۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں عالم زیب پر جمی تھیں۔ سرفراز خان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں باپ کی طرف دیکھا، ارباز خان نے ہلکے سے سر نفی میں ہلایا مگر کچھ کہا نہیں۔ منہاج خان نے آنکھیں پونجھی اور عالم زیب کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ عالم زیب ان کے ساتھ تھا، قدم آہستہ مگر پورے اعتماد۔ پیچھے باقی مرد خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے کسی طے شدہ فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور ہوں، چاہے دل راضی ہو یا نہ ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں نیم کے درخت کی ٹہنیاں ہلکی ہوا میں آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں۔ آس پاس کے کمروں میں شادی کی تیاریاں جاری تھیں، کسی کمرے میں مہندی کے کپڑے استری ہو رہے تھے، کسی میں چوڑیاں ترتیب دی جا رہی تھیں اور کہیں زیورات کے ڈبے کھولے جا رہے تھے۔ گاؤں کی خواتین کا شور، بچوں کے کہکہے اور برتنوں کی آوازیں وقتاً فوقتاً سناٹے کو چیر کر آتی تھیں مگر گلمینا کے کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ دھبک کر صوفے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹہ کندھوں پر ڈھیلا ڈالا، نظر زمین پر اور انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی رنگ تھا نہ چمک، بس ایک سنجیدگی اور خاموشی جس میں الجھن چھپی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر بہار گل بیگم آہستگی سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ہاتھ میں دوپٹے کا پلو جو بار بار وہ اپنی انگلیوں میں لپیٹتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بیٹی کو یوں سکڑا ہوا دیکھا، دل بھر آیا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھیں اور گلمینا کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا میری لاڈو، اتنی خاموش کیوں ہے؟ گلمینا نے جھجکتے ہوئے نظر اٹھائی، پھر اچانک اٹھ کر ماں کے سینے سے لگ گئی۔ آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، امی، عالم جی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے شہر۔ بہار گل بیگم اس کے سر کو سہلاتے ہوئے آہستگی سے بولے، ہاں بیٹا، وہ تمہارے دادا سائیں سے یہی بات کر چکا ہے۔ تمہارے بابا اور تاؤ کو تھوڑا اعتراض تھا لیکن تم جانتی ہو تمہارے دادا اس کی بات بہت مانتے ہیں، اور دیکھو جہاں شوہر ہوتا ہے بیوی کو بھی وہیں رہنا ہوتا ہے، اس لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ گلمینا کچھ نہیں بولی، بس ماں کے سینے سے لگی رہی۔ بہار گل نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے بولی، بیٹا میں جانتی ہوں، پہلے میں خود نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی اتنی جلدی ہو،
پر اب میں عالم پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ وہ اچھا ہے، نیک ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، تمہارے بابا کو گلے لگا کر کہہ چکا ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ انہوں نے ایک پل توقف کیا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی دے، بس تم اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کرنا، اور ہاں، دل چھوٹا مت کرنا، یہ سب رب کی رضامندی ہوتا ہے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ گلمینہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سوال تھے مگر زبان پر کوئی لفظ نہ آیا۔ بہار گل نے چند لمحے اور اس کے ساتھ گزارے، سر پر ہاتھ پھیرا، اسے چادر ٹھیک سے اوڑھنے کا بولا، اور پھر آہستگی سے اٹھی، دروازے تک پہنچ کر پلٹی اور نرمی سے بولی، چلو اب سو جاؤ، صبح بہت کام ہے، مہندی کا دن ہے، میری بچی تھکی لگ رہی ہے، رب تمہیں سکون دے، آمین۔ گلمینہ نے ہولے سے سر ہلایا، دروازہ بند ہوا اور کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی، مگر اب اس میں ماں کے لمس کا کچھ سکون شامل ہو چکا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی رکی ہے اور نہ کبھی رک پائے گی۔ آج بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں موجود کمرہ مکمل طور پر سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر سرخ و سنہری پردے، کونے میں رکھا گلابوں کا ہاروں سے بھرا تھال، فرش پر بچھا سفید شفاف قالین اور درمیان میں رکھا گاؤ تکیے سے سجا تخت، سب ماحول میں نکاح کی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک خاموش رچاؤ بھرے تھے۔ کمرے کے درمیان گلمینہ لال رنگ کے بھاری کام والے عروسی لباس میں سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھیں۔ اس کے دائیں جانب بہار گل بیگم بیٹھی تھیں، جنہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف شگفتہ بیگم تھیں۔ کمرے میں منہاج خان، ارباز خان، سرفراز خان موجود تھے۔ گواہوں میں گاؤں کے معتبر بزرگ اور عالم زیب کے ماموں شریک تھے۔ کمرے میں نکاح کی گواہی دینے والے سب افراد سنجیدگی سے مولوی صاحب کی طرف متوجہ تھے، جو نکاح کا خطبہ مکمل کر کے سنجیدہ لہجے میں بولے، گلمینہ بنت منہاج خان، تمہارا نکاح عالم زیب بنت سرفراز خان سے 101 تولے چاندی کے مہر پر طے کیا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ گلمینہ کا سر اور بھی جھک گیا، ہونٹ لرزنے لگے اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے کی فضا میں ایک خاموش ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کے ہاتھ کپ کپائے، مگر بہار گل بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ روتے ہوئے لرزتی آواز میں گلمینہ بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا اور تیسری مرتبہ نکاح کی اجازت لی۔ مولوی صاحب نے دوسری اور تیسری مرتبہ نکاح کی اجازت لی، اور ہر بار وہی کپ کپاتی دھیمی آواز میں گلمینہ نے قبول ہے کہا۔ گلبہار بیگم نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا لیا۔ نکاح مکمل ہوا تو مولوی صاحب نے دعا کروائی اور پھر مرد حضرات مبارکباد دیتے ہوئے کمرے سے باہر کی جانب بڑھے۔ عورتوں کی طرف سے ہلکی سی سرگوشیاں ہوئیں۔ شگفتہ بیگم نے بہار گل کو گلے لگایا اور بھی، مبارک ہو بہن، تمہاری بیٹی بڑے نصیبوں والی ہے، جو بآسانی اپنے گھر کی ہو رہی ہے، جبکہ وہ سر جھکا گئی۔ دوسری طرف برآمدے میں مردوں کے لیے خاص انتظام کیا گیا تھا، لمبی میزیں، سفید چادریں، اور سامنے رکھی کرسی پر عالم زیب بیٹھا تھا، سفید شیروانی میں ملبوس، سر پر روایتی پگڑی، چہرے پر سنجیدگی اور نظریں مولوی صاحب کی طرف۔ مولوی صاحب نے دستاویزات نکالے اور نرمی سے بولے، عالم زیب بنت سرفراز خان، تمہارا نکاح گلمینہ بنت منہاج خان سے 101 تولے چاندی کے مہر پر طے کیا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ عالم زیب نے نکاح جھکائی، ہلکی سی سانس لی اور پھر مضبوط آواز میں بولی، قبول ہے۔ یہ الفاظ ادا ہونے کے بعد سب حاضرین نے خوشی سے مبارکباد کی صدائیں بلند کیں، اور نکاح کی تصدیق کے بعد مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولوی صاحب نے عالم زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، مبارک ہو بیٹا، آج تم نے ایک نیا فرض قبول کیا ہے، رب تمہیں ثابت قدم رکھے۔ عالم زیب سر جھکا کر آمین بولا۔ اس کی نظریں حویلی کے اس کمرے کی سمت تھیں جہاں گلمینہ خاموشی سے اپنی نئی زندگی کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ عالم زیب کے کمرے میں گلاب کی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیوار پر نصب چھوٹے بلب مدھم روشنی دے رہے تھے، پلنگ کے چاروں طرف پھولوں کے ہار آویزہ تھے، اور بستر پر سرخ رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی جس پر نازک سا گلابی کڑھائی والا تکیہ رکھا تھا۔ گلمینہ سرخ لباس میں سمٹی ہوئی عالم زیب کے نام کی سجی ہوئی سیج پر بیٹھی تھی، دوپٹہ سر سے ڈھلکا ہوا، نظریں جھکی ہوئیں اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے کانپ رہے تھے۔
نکاح کے بعد سے وہ گونگی سی ہو گئی تھی۔ سب کی نظریں اور دعائیں اپنے پیچھے چھوڑ کر اب وہ عالم زیب کے کمرے میں تنہا تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، باہر ہنسی خوشی کا شور باقی تھا، مگر اس کمرے میں ایک بوجھل سکوت چھایا ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ آہستگی سے کھلا۔ عالم زیب سفید کرتا پاجامہ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم ہلکے مگر پر اعتماد تھے۔ جیسے ہی گلمینا نے اسے دیکھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ عالم زیب نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ گلمینا گھبرا کر بول اٹھی، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کیجیے گا جس سے میری موت واقع ہو جائے۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ میں کامیاب انسان بننا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہکلا رہی تھی، الفاظ لپک لپک کر زبان سے نکل رہے تھے۔ عالم زیب اس کے سامنے آ کر رک گیا، سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مینا، تمہیں کس نے کہا کہ شوہر بیویوں کو مار دیتے ہیں؟ کیا تمہارے بابا نے کبھی تمہاری امی کو مارا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے الجھن سے بولا۔ اس نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا، پھر دھیمی آواز میں بولی، بابا امی سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے نہیں مارا، لیکن میری دوست کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا شوہر اسے مارتا تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ ابھی بھی بابا سے لڑ رہی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ عالم زیب نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما، ہلکے سے کھینچ کر اسے بستر پر آرام سے بٹھایا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر اس کے برابر بیٹھا اور نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، وہ لڑکیاں مرتی ہیں جن کے شوہر ظالم ہوتے ہیں۔ مینا، تمہارا شوہر ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی جتنی تمہارے بابا تمہاری امی سے کرتے ہیں۔ گلمینا کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر خوف کی شدت کچھ کم ہوئی تھی۔ عالم زیب نے نرمی سے پوچھا، تم آج کی رات کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ اس نے دھیرے سے سر ہاں میں ہلایا اور بولی، تائی امی نے سب بتایا ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عالم زیب نرمی سے مسکرا کر بولا، آج تمہارے سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میں ہوں نا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اٹھا، کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ وہ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ اس کو ایسے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، ذرا سی سختی پر ٹوٹ جائے۔ پوری رات وہ اس پر اپنی محبت کی بارش نچھاور کیے ہوئے تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد دھوپ دھیرے دھیرے زوال پذیر ہو رہی تھی جب عالم زیب اور گلمینا شہر کے ایک پرسکون علاقے میں واقع اپنے فلیٹ کے سامنے گاڑی سے اترے۔ مین دروازے تک پہنچتے پہنچتے گلمینا کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر خوشی۔ جیسے ہی عالم زیب نے دروازہ کھولا، وہ بے ساختہ چہک اٹھی، چادر سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہوئی، نظریں پورے کمرے میں دھڑائیں اور بچوں کسی معصوم خوشی سے بولی، عالم جی، یہ گھر صرف میرا ہے نا؟ عالم زیب نے دروازہ بند کیا اور سامان ایک طرف رکھتے ہوئے مسکرایا، بالکل، یہ آپ کا گھر ہے، اسے آپ سجائیے، سنواریے، جیسے چاہیں، یہ سب آپ کے حکم سے ہوگا گلمینا۔ گلمینا خوشی سے نظریں جھکائے ایک پل کو خاموش ہوئی، پھر ہلکی سی شرمندگی سے بولی، لیکن مجھے زیادہ خاص کھانا بنانا نہیں آتا، بس تھوڑا بہت، لیکن میں سیکھ جاؤں گی، میں آپ کو سب کچھ بنا کر کھلاؤں گی۔ عالم زیب نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مینا، میں اپنی چھوٹی سی بیوی سے کام کرواؤں گا؟ یہ خیال آپ نے کیسے کیا؟ اس نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور مزید بولا، یہ سب کچھ آپ کے سکون کے لیے ہے۔ گھر میں کام کے لیے ملازمہ آئے گی، وہ کھانا بنا کر جائے گی، آپ بس میرا خیال رکھیے۔ گلمینا نے سر جھکا لیا، اس کے چہرے پر سرخی ابھری، ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ 2 ہفتے سے تو رکھ رہی ہوں، رات میں بھی۔ لہجہ شرارتی تھا، آنکھوں میں چمک اور ہنسی دبی دبی سی۔ عالم زیب نے کہا لگایا، آواز پورے فلیٹ میں گونج گئی، اب تو لگتا ہے میری لاڈو واقعی فرینک ہو گئی ہے۔ گلمینا نے شوخی سے دوپٹہ سنبھالا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے گھر کے کونے کونے کو دیکھنے لگی۔ یہ کچن بھی میرا، یہ صوفہ بھی، اور یہ چھوٹی سی بالکونی بھی میری۔ وہ معصوم خوشی سے بھری جا رہی تھی، جیسے کسی بچی کو اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ عالم زیب نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس گھر کی رونق بھی آپ ہیں، اگر آپ نہ ہوں تو سب خالی لگے گا۔ گلمینا نے دھیرے سے سر جھکایا، آنکھوں میں ایک چمک اور دل میں ایک سکون تھا۔ رب کرے ایسا ہی سکون رہے ساری عمر۔ عالم زیب اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، آمین، اور یہ دعا ہم روز مل کر مانگیں گے۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی تھی، ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی عالم زیب اور گلمینا کے درمیان نرمی اور سکون کا احساس بکھیر رہی تھی۔
AC کی ہلکی سی سنسناہٹ اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلتی فلم کا ساؤنڈ کمرے کو ایک پرسکون شام کا رنگ دے رہا تھا۔ گلمینہ عالم کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا، آنکھیں آدھی بند، کبھی کبھار لبوں پر ہنسی کی ہلکی جنبش آ جاتی جب فلم میں کچھ دلچسپ ہو جاتا۔ عالم زیب کی انگلیاں نرمی سے اس کے بالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ اچانک عالم زیب نے ریموٹ سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ گلمینہ بے ساختہ شکایتی انداز میں بولی، ارے یہ کیا کیا؟ ابھی تو فلم کا سب سے دلچسپ سین تھا، مووی بھی ختم ہونے والی ہے۔ عالم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، لیکن پہلے میری بات سنو۔ گلمینہ نے تھوڑا سا اٹھ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اچھا بولیے، کیا بات ہے؟ عالم زیب نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک سفید رنگ کا فارم نکالا اور آہستگی سے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارا ایڈمیشن شہر کے قریبی اسکول میں کروایا ہے، 9ویں جماعت میں۔ اب تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ گلمینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فارم دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور بے یقینی سے دیکھا۔ کیا واقعی آپ نے؟ عالم نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ ہاں مینا، واقعی مجھے منہاج چاچو نے بھی بتایا تھا، اور تم نے بھی، کہ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہو، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ گلمینہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس کے لب تھر تھر آ گئے، مگر پھر بھی وہ بولی، لیکن پھپھو کہہ رہی تھیں کہ اب میری زندگی بس آپ کی خدمت ہے، اور آپ بھی شاید اجازت نہیں دیں گے۔ عالم زیب سنجیدگی سے مگر محبت بھرے لہجے میں بولا، مینا، وہ اور شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر جبر کرتے ہیں، ان کی خواہشوں کو مار دیتے ہیں۔ میں ویسا نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ہر خواہش پوری کرو، اور جب تک تم ہمت نہ ہارو میں ہر قدم تمہارے ساتھ ہوں گا۔ گلمینہ کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کچھ کہے بغیر فارم ایک طرف رکھا اور عالم زیب کے سینے سے لگ گئی۔ وہ چند لمحے تک خاموش رہی، پھر اس کی دھڑکن سنتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، رب کرے ہر لڑکی کو آپ جیسا شوہر ملے۔ عالم زیب اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے آہستہ سے بولا، اور رب کرے ہر شوہر کو تم جیسی نیک نیت باہمت بیوی ملے۔ کمرے میں پھر وہی سکون اتر آیا، لیکن اب اس سکون میں ہمت، اعتماد اور ایک نئے سفر کا آغاز شامل تھا۔ 1 ہفتے بعد رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ سمندر کی موجیں نرم لہروں کی صورت ساحل سے آ کر ٹکرا رہی تھیں۔ ہلکی نم ہوا میں نمی اور نمکین خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ چاند آسمان پر اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ ساحل پر روشنی مدھم تھی، مگر اتنی کافی کہ عالم زیب اور گلمینہ کی موجودگی کو خاموشی سے اپنے اندر جذب کر سکتے۔ گلمینہ ننگے پاؤں، لمبے کھلے بالوں کے ساتھ عالم کے ساتھ ریت پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، قدموں میں ٹھہراؤ اور دل میں شکر گزاری۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، آپ کو پتہ ہے عالم جی، میری بہت خواہش تھی کہ میں ایک بار ایسے پل جیوں جیسے آج جی رہی ہوں۔ عالم نے اس کی طرف دیکھا اور چپ چاپ سننے لگا۔ جب بھی میں امی سے اس طرح کے خوابوں کا ذکر کرتی تھی، وہ مجھے ڈانٹ دیتی تھیں، کہتی تھیں ایسے خواب نہ دیکھا کرو جو کبھی پورے نہ ہوں۔ آزادی جتنی ملی ہے اسی میں خوش رہنا سیکھو۔ اس نے چلتے چلتے تھوڑا جھک کر سمندر کی ایک گیلی لکیر پر پاؤں رکھا اور بولی، ویسے سچی جتنی آزادی مجھے حویلی میں ملی، اتنی شاید ہی کسی لڑکی کو ملی ہو، اور اس سب کا صحرا میرے بابا کے سر جاتا ہے۔ عالم خوشی سے سن رہا تھا، مگر اس کی گرفت گلمینہ کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی تھی۔ بابا نے ہمیشہ امی سے محبت کی، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ان کا ساتھ دیا، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مجھے بھی ایک محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، سمندر کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، میں نے سنا ہے جیسا سلوک ایک مرد اپنی بیوی سے جوانی میں کرتا ہے، بڑھاپے میں ویسا ہی سلوک اس کی بیٹی کو ملتا ہے۔ اس کی آواز میں جذبات کا اتار چڑھاؤ تھا، مگر لہجہ مکمل سنجیدہ۔ میرے بابا کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ساری حویلی ان کے خلاف ہو جاتی تھی، لیکن وہ امی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ دادا نے کئی بار کہا کہ دوسری شادی کر لو، کیونکہ ان کو بیٹا چاہیے تھا۔ دادی نے امی کو مارا بھی۔ وہ خاموش ہوئیں اور پھر عالم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولیں، لیکن میرے بابا پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے میری بیوی میرا فرض ہے، میرا مان ہے، میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عالم زیب کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے نرمی سے گلمینہ کا ہاتھ تھاما، اور آپ نے بھی میری ہر بات سنی، سمجھی، میرا ساتھ دیا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ جو ڈر میری اور امی کی روح میں بس گیا تھا نا میری شادی کو لے کر، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ عالم نے جواباً کچھ نہیں کہا، صرف مسکرایا، پھر نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ساحل کی نم ریت، چاند کی روشنی اور لہروں کی سرگوشیاں ان کے خاموش جذبوں کی گواہ بن چکی تھیں۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا،
بس لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک اور اے سی کی ہلکی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ عالمزیب بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جبکہ گلمینہ اس کے برابر بیٹھی اس کی حرکات کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی کبھار نظریں جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دیتی، جیسے اب بھی اس کے ساتھ رہنے پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اسی لمحے عالمزیب کا فون بجا، اسکرین پر دادا سائیں لکھا ابھرا تو اس نے فون سپیکر پر رکھ دیا۔ السلام علیکم دادا سائیں، خیریت؟ اس وقت فون کیا؟ وہ نرمی سے بولا۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی وہ کسی گرجدار طوفان سے کم نہ تھی۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ تم نے گلمینہ کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا ہے؟ کس حیثیت سے؟ اس کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ گھر سنبھالے گی، اسکول نہیں جائے گی۔ عالمزیب نے لمحہ بھر کو لیپ ٹاپ بند کیا، فون کی طرف دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، دادا سائیں وہ گھر سنبھال رہی ہے، لیکن حیثیت کی بات نہ کریں۔ وہ میری بیوی ہے اور بیوی پر شوہر کا مکمل حق ہوتا ہے۔ میری مرضی ہے وہ پڑھے یا کچھ اور کرے، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ مجھے بتائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کروں۔ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ دوسری طرف سے کچھ اور کہا گیا، لیکن عالم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا دادا سائیں، لیکن آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ گلمینہ صرف میری بیوی نہیں، میری عزت ہے، میرا فخر ہے، اور میں اس کی ہر خواہش کا احترام کروں گا، اور پلیز میں اپنے معاملات سنبھال سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ گلمینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف بڑھی اور دبی آواز میں بولی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دادا سائیں ناراض ہو جائیں گے۔ عالم نے اسے نرمی سے اپنے قریب بٹھایا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کوئی بھی میری بیوی کے بارے میں الٹا سیدھا بولے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ بیوی ہو تم، صرف ایک رشتہ نہیں ہو، محبت بھی ہو میری، اور جب بات محبت کی ہو تو انسان کمزور نہیں پڑتا، مضبوط ہو جاتا ہے۔ گلمینہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے سر جھکا کر عالم کے سینے سے لگا دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ عالم نے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی تھام کر سر اٹھایا۔ چپ ہو جاؤ، فضول میں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم ہر فیصلے میں تمہارا خواب میرا خواب ہے، اور ہم اسے مل کر پورا کریں گے۔ گلمینہ کی آنکھوں میں اعتماد کی جھمک عود آئی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ رب کرے یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ عالم اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے بولا، یہ لمحے اب ہماری پوری زندگی کا حصہ ہیں۔ کمرے میں سکون اتر آیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے زبان کی ضرورت ہی نہ رہی ہو۔ ہر مرد برا نہیں ہوتا، کچھ مرد عالمزیب جیسے بھی ہوتے ہیں، جو روایتی ماحول میں بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنی بیویوں کو اپنا سمجھتے ہیں، اور معاشرہ انہی مردوں کو عزت بخشتا ہے۔